السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ پہلے تھی مسجدیں کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے تھی مسجدیں کچی تو پکے تھے نمازی، آج ہیں مسجدیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم کو مدرسے کے اندر ایک اہم دین کی مجلس ہماری ماں اور بہنوں کے لیے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور دین کی بات سننے سنانے کی تھوڑی دیر توفیق عطا فرمائی۔ جو باتیں کہی جائیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت موقع دیا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے نام پر ہم قربانی دینے والے بن جائیں۔ یاد رکھو، اگر ہم اللہ کے نام پر قربانی دیں گے، اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو اس وقت تمہیں کام آئیں گی جس وقت تو ہم اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے نام پر اپنے دین کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جائیں، اصل بات تو یہ ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، جس وقت قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دنیا کے تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، یعنی قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، مقام ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرے گا۔ دنیا کے اندر شوہر اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اپنی بیوی سے الگ تلگ ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ الغرض اس دن ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، سنو میری ماں اور بہنوں، حکم ہوگا کہ لوگوں، نہ آج یہاں کسی کی جائیداد کام آئے گی، نہ کسی کے محلات بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کا جم غفیر بچا سکے گا۔ آج تو صرف و صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں یوم الجزا سے بچا سکے گی۔ ارشاد ہوگا، پوچھا جائے گا، ہم نے تم کو تندرستی و صحت عطا کی تھی، تم نے اس کو نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اللہ ہم سے اس بات کا سوال کرے گا تو ہم اس بات کا جواب کیا دیں گے؟ ساری زندگی ہماری لاپرواہی میں گزر رہی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف گزر رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے، حالانکہ اللہ نے شرط لگا دیا اپنے بندوں کے لیے بھی، اپنی بندی کے لیے بھی، یہ فرمایا کہ اگر تم میرے یہاں محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم میرے یہاں متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم میرے یہاں پرہیزگار اور پاکیزہ بننا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی کہ میرا حکم اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ غلامی کب کی ہوگی؟ اللہ کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنی کب ہوگی؟ جب ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، 5 وقت
اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے اے الہ العالمین، ہمارا تو کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، بس تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے، تو ہی جلانے والا ہے۔ تو اللہ ہمارے کتنے ہی گناہ ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں میری ماں اور بہنوں، فرمایا نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی بیماری کے اندر بھی تم کتنی پریشانی میں ہو، بیماری میں بھی ہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کر لے، اگر بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹے لیٹے نماز کو پڑھ لے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز بہت اونچی شے ہے جسے ہم نے معمولی سی بات سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 750 جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہماری دلوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر دین آ جائے، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی کوئی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی یا آندھی اور طوفان آتا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے۔ آج دنیا کے اندر کوئی حادثات آتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ نماز کی پابندی کرو، نماز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کو، فرض نمازوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ نماز بہت اونچی شے ہے۔ نماز تو ایسی شے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے اندر طبیعت زیادہ خراب ہے، بے ہوشی کی زندگی گزر رہی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کی دیوار سے لگے ہوئے کھڑے ہیں۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، طبیعت زیادہ خراب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو 23 برس تک مسلسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہوں۔ بہرحال طبیعت زیادہ خراب ہے، جب آپ کو افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا تو سنو میری ماں اور بہنوں، توجہ سے سنو۔ جب اللہ کے نبی کو کچھ ہوش آیا تو آپ نے معلوم کر لیا کیا لوگ نماز پڑھ چکے، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جواب ملا ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی جناب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی انتظار میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ، میرا پیغام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں پہنچا دیں، وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ابا تو پہلے سے روتا پھرتا ہے، آپ حضرت عمر فاروق کو اجازت دے دیجئے، وہ بہادر آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، تم نہیں جانتی میرے بعد میرے صحابہ میں سب سے افضل ترین مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سنو، اے نوجوان بچیوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دے دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ایک اور جلیل القدر صحابی کو بلایا، دونوں جوانوں کے کاندھوں پر رحمت والے ہاتھ رکھے اور مسجد میں تشریف لے آئے۔ صحابی کہتا ہے اس حال میں آپ تشریف لائے، آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کر کر، یہ سمجھ کر کہ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ ادب کے مطابق اپنی جگہ سے پیچھے کو ہٹنے لگے، کھسکنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الزم مکانتا، الزم مکانتا، اے ابو بکر تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد امامت بھی، خلافت بھی، سب کچھ ابو بکر کے حوالے ہے۔ تو یہ قربانی دی 17-18 نمازیں آپ کی حیات طیبہ میں، زندگی پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں صدیق اکبر نے آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھائی جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ 10 منٹ پورا کر لو۔ ماشاءاللہ میری ماں اور بہنوں، کوئی تقاضا ایسا ہے جس تقاضے کے کارن آج اس پروگرام کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی غلطی آپ کی ہے، آپ لیٹ آئی ہیں، آپ کچھ پہلے آتی تو اور دین کی بات سننے کو ملتی، کیونکہ آپ کے سامنے یہ تقاضے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو نکلتے ہوئے سوچتی ہیں کہ چلو اپنے ساتھ 2-4 کو اور اکٹھا ہو کر چلیں گے، تو رستے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ آج غلطی آپ کی طرف سے یہ ہوئی کہ آپ لیٹ مدرسے کے اندر پہنچی، لیکن کچھ تقاضے کے خاطر، تقاضے کے کارن ماشاءاللہ پروگرام تو 1:30-2 بجے تک چلنا تھا، لیکن حالات ایسے بنے کہ پروگرام کو مختصر کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ یہ مدرسہ آپ کا اپنی بستی کا مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ جس کمرے کے اندر 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، میں برآمدے کے ابھی ان کے اوپر کپڑے بھی نہیں پہنائے گئے، یعنی کہ بالکل کورے کھڑے ہوئے ہیں، اینٹ لگی ہوئی ہے، ان میں پلاسٹر کی بھی ضرورت ہے، ان میں فرش کی بھی ضرورت ہے، ان میں جو سامنے آپ کے نظر دیکھ رہی ہوں گی، آپ نے آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، خصوصاً یعنی زیادہ تر عورتیں اسی بستی کی رہنے والی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں زیادہ تر اسی بستی کی ہیں، باہر سے بھی آئی ہوئی ہوں گی، ہم یوں نہیں کہتے کہ باہر سے نہیں آئیں، لیکن یاد رکھو جو برابر میں جو کمرہ ہے اس کے اندر لینٹر ڈلنا ہے، اس کا بھی لمبا خرچ ہے، اس کا اگر تم تعاون کریں گی، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد نبوی کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت مسجد نبوی کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے 2 بچوں کی زمین خریدی شروع میں، جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں کون ہے جو اس کی قیمت دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی جیب خاص سے 10 دینار نکال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جب تک لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، ذکر خیر کرتے رہیں گے، اللہ کی صدائے بلند کرتے رہیں گے، تم رہو یا نہ رہو اللہ اس کا ثواب تم کو برابر عطا فرماتے رہیں گے۔ تو ایمانداری سے بتائیے جہاں کعبۃ اللہ یعنی کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے پاس مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں تو 1 نماز پر 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا مدرسے کے اندر تمام کام جاری ہے، لہذا ماشاءاللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میری ماں و بہنوں، معدیانہ درخواست کرتا ہوں، پروگرام میں نے آپ سے بتا دیا بڑا مختصر ہو گیا، کسی تقاضے کی خاطر لہذا آپ تشریف رکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔